أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے الزاریات کی سورت نمبر 56 آیت کی ہے، تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رب کائنات، خالق انسان فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو، میں نے پیدا ہی نہیں کیا تھا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اگر آپ غور کریں، دیکھیں قرآن پاک میں 756 آیات ہیں، غور و فکر کی طرف توجہ دلاتی ہیں، ذکر کرتی ہیں غور و فکر کا۔ غور و فکر ہی سے آپ کو راستے ملیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیے کہ اس روئے زمین کی ہر چیز کا فائدہ انسان کی طرف آ رہا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ گھاس اگتی ہے، آپ کی راحت حاصل ہوتی ہے۔ گھاس کو گائے کھاتی ہے، گائے کا آپ دودھ پیتے ہیں، اس کے کھال کو استعمال کرتے ہیں، گوشت کو استعمال کرتے ہیں، ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں، گوبر کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزوں کا واسطہ یا بلا واسطہ سارے کا سارا فائدہ انسان کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہر چیز کا فائدہ انسان کی طرف آ رہا ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ نہ انسان ساری زندگی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اپنی تمام معاملات سے، اور دیکھیں نہ اس کی کھال کام آتی ہے، نہ اس کا گوشت کام آتا ہے، نہ اس کے جسم کی کوئی حصہ کام آتا ہے، یہ اسی طرح دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، بلکہ خرچہ کروا کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، یعنی ہر چیز کا فائدہ تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی کی ایک اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس کو نافذ کرو، جس کے لیے کائنات میں اس نے آواز لگائی تھی کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ نائب کون ہوتا ہے؟ نائب وہی ہوتا ہے نا جو احکامات بناتا نہیں ہے بلکہ بنے ہوئے احکامات پہ عمل کرواتا ہے۔ مالک قوانین بناتا ہے اور نائب اس میں عمل کرتا ہے، اس میں عمل کرواتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ جو عظیم الشان کائنات بنائی اور یہ جو آپ کے جسم عظیم الشان سسٹم کے تحت بنایا، جس کے اندر گردے، پھیپھڑے، کوئی ایک چیز بھی تو نہیں بنا سکے سائنس۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی چیزیں آپ کی باڈی میں لگی ہوئی ہیں۔ ذہن، یعنی میں ایک دفعہ ایک دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں وہ جب سپر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ اتنا بھی صلاحیت نہیں رکھتا جتنا ایک پیدا ہونے والا معصوم بچہ، کہ اس کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے دماغ کی کتنی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اس سپر کمپیوٹر کی اس کے برابر بھی اشیر بھی نہیں ہے۔ اتنا زبردست کمپیوٹر آپ کے سر میں فٹ کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ سارا سب کچھ کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ آپ اللہ کے احکامات پہ چل کے اس کی بندگی کریں۔ اور پھر کیوں یہ بندگی کروانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے انعامات کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ انعامات دینے کے لیے اس نے ایک اسٹینڈرڈ قائم کیا
کہ بھئی انعامات اس کو ملیں گے کہ جو راہ حق پہ چلے گا، سیدھے راستے پہ چلے گا، جو ہمارے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے گا. اور اسی کا احساس دلانے کے لیے آپ کو دن میں 32 33 دفعہ 34 35 اور 40 دفعہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر وہ احکامات کی کتاب دے دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی جو تم مانگ رہے ہو، جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس کا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ ہم کتاب تمہیں دے رہے ہیں شخص بالا تر، اور ساری ہدایت اس کے اندر موجود ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت انسان صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ان کی اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کو رکھتے ہوئے اور تمام نعمتیں اور لطائف حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھے، اس کے احکامات پہ عمل کرے اور اس پہ چلتا رہے. بھئی یہی اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ اگر آپ احکامات پہ چلتے، حالانکہ سامنے جو مخالف قوت ہے وہ اتنی ہلکی نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہے، اس کے لیے جان بھی جا سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو مال کی قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ کے خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو یہی اس کی بندگی ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن پاک فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا تھا جن و انس کو. انداز گفتگو دیکھیں، میں نہیں پیدا کیا تھا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان احکامات پہ عمل کرنے اور اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.